کے کلمات بتائے، انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ حضور نے پھر نماز کے لیے جمع ہونے کے لیے اذان کہ جس کے پہلے 4 کلمے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جتنی دنیا کا جتنا جیسا سامان پہلے کا اب ہے آئندہ ہوگا، سب عناصر اربعہ پر، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، معمولی سی جیب پن سے لے کر کے ایٹم بم تک جتنی شکلیں ان 4 عناصر میں، اس سب کے مقابلے میں اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات اللہ کی، کتنے بڑے کہ ساری دنیا کے سارے انسان، سارے جن، سارے فرشتے لاکھوں دفعے اللہ اکبر بولے تو یوں کہا جائے گا جتنا تم نے سب نے مل کر بولا اللہ اس سے بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے، کہ جتنے وہ بڑے ان کی صفات، ان کا کرم، ان کا رحم، ان کا فضل، ان کی داد و دہش، ان کے انعامات، ان کے وعدے، اور اسی طرح ان کی وعیدیں، ان کی طرف سے سزائیں، ان کی طرف سے عذاب، کہ وہ بھی اتنے ہی بڑے۔ اس لیے 4 مرتبہ اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں ہر ایک دیکھتا ہے ہر بڑے کو چھوٹے کی ضرورت ہوتی ہے، کتنا بڑا افسر ہو اس کو کیوں چاہیے، کتنی شاندار مشین ہو، معمولی سا پرزا اس کے بغیر کھڑی ہو جاتی ہے گاڑی۔ ہر بڑے کو چھوٹے کی ضرورت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کتنے بڑے، اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں، کہ وہ جبریل علیہ السلام جن کو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جبریل ہم تمہیں تمہاری اصلی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک صحابی تھے بہت خوبصورت حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالی، وہ ان کی شکل میں وحی لے کر آتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر، تمہاری اپنی اصلی شکل میں۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول مسجد بہت مختصر ہے، تو مسجد سے باہر چلو مدینے میں، کہ جی بستی بھی بہت محدود ہے۔ بھائی یہ کیا تکے ہیں، نکلو نہیں ہے، ہٹا اس کو ہٹا، بس بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ عرفات کے میدان میں یاد دلایا جبریل امین علیہ السلام نے۔ ایک دفعہ آپ نے ارادہ کیا تھا، تمنا کی تھی، آج موقع ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں کھڑے ہو گئے، چاروں طرف عرفات پورا بھرا ہوا، روایتوں میں ہے، کتابوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پیروں سے سر تک جانے کے لیے 14,000 سال کا راستہ، کتنا؟ 14,000۔ لیکن وہ بھی جب اللہ کی بڑائی کا تصور کرتے تھے تو آتا ہے کتابوں میں کہ سکڑتے 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 میہ، ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے بہت معمولی سا، ہمارے یہاں یوپی میں اس کو میہ کہتے ہیں، اتنا اللہ کی بڑائی کے سامنے جبریل سکڑ کے میہ ہو جاتا، اور انہی جبریل نے یوں کہا تھا یہ تو میں ہوں اور میرا بھائی اسرافیل، جس کی پھونک پر
سارا عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، وہ مجھ سے بھی 12,000 گنا بڑا ہے۔ وہ ملک الموت ہر ایک کی چونٹی سے لے کے ہاتھی تک اور انسان سے لے کر ہر مخلوق کی جان اور روح کو قبض کرنے والا، قیامت کے میدان میں اللہ پوچھیں گے کون رہا؟ اب کون ہے؟ یہ جبریل، یہ میکائیل، یہ اسرافیل، ان کو بھی ختم ہونا، ان کو بھی ختم ہونا۔ اب کون؟ آپ کی ذات عالی اور میں ملک الموت، تجھے بھی ختم ہو جائیں گے، سب ختم۔ موت کو بھی معائرے کی شکل میں لا کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ حی قیوم، حی قیوم، وہ اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسے آسمانوں کی نہ زمینوں کی، چاند کی نہ سورج کی، جبریل کی نہ میکائیل اور اسرافیل و ملک الموت کی، کسی مخلوق کی ضرورت نہیں، وہ تنہا بلا شرکت غیرے اس تک پہنچنا ہے۔ کیوں کہ جس نے زندگی دی ہے اس نے زندگی کا مقصد بھی بتایا ہے۔ تم کو کیوں پیدا کیا میں نے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں نہیں بیکار پیدا کیا، تمہیں ہمارے پاس آنا ہے اور آنا ہے ہم کو راضی کر کے۔ سبق پڑھو اپنے باپ آدم اور اپنے اماں حوا سے، جنتیں کیسے پوشاک، کیسے کھانے۔ اتنا کہا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، شیطان تو شیطان ہی ہے۔ اس لیے یہ کہے کہ جب جماعتیں بھی چلتی ہے نا تو ایک شیطان نہیں، جتنے ساتھی ہر ایک کا شیطان اس کے ساتھ، شیطانوں کی جماعت کرتی ہے۔ اسی لیے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے باطل سے، جھوٹ سے، نقصان سے بچنا، حق کی طرف قدم اٹھانا اور آگے بڑھتے چلے جانا، اس کے لیے ہدایت کا نور ہے، اس کی روشنی میں نظر آتا ہے۔ 40 سال تک روئے تھے دونوں کو، ایسا کپڑے بھی اتار دیے، روتے ہو، اور ایک دن دو دن نہیں، 40 سال تک۔ پھر آئے ہیں حرم شریف میں۔ اللہ کو بندی کا رونا بہت پسند ہے۔ جب وہ خوف خدا سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے جب وہ آنسو، تو اس کا آنسو، اس کی اتنی قیمت ہے اللہ کے ہاں کہ مکھی کے سر کے برابر اگر خوف خدا سے آنسو نکلتا ہے، آنکھ کے کنارے رک جاتا ہے، تو اس کی قیمت اتنی ہے کہ گناہوں سے جتنی جہنم بھڑکا رکھی ہے سب بجھ جاتی ہے۔ کیا کریم ہے تو ایسا، رحیم ہے تو ایسا، داتا ہے تو ایسا، معطی و مثال ہے تو ایسا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں انسان کا سب سے پہلا فرض اپنے خالق و مالک کو پہچاننا۔ کچھ نہیں تھے، منی کا گندا قطرہ، اور اس قطرے میں کتنے جراثیم، کتنے جرثوم ایک کو رحم مادر میں بند کر دیتے ہیں۔ اب اللہ اپنی قدرت سے 40 سال میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ چلے ایسے لگا کہ یقینوں میں، اعمال میں، اخلاق میں تبدیلی آتی جائے۔ وہ گندا سا قطرہ اور اس کی بند، اب اس میں 40 دن میں تبدیلی آتی۔ اور جب 4 مہینے پورے ہوتے ہیں، سر سے پیر تک کے حالات، ماں کو پتا نہ باپ کو پتا کہ ناک بند رہی ہے، کہ آنکھیں بند رہی ہے، کہ کان بند ہے۔ واہر اللہ، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ وہ اللہ
4 مہینے کے بعد روح ڈالی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب آدمی 4 مہینے صحیح اصولوں کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا، اپنی آخرت بنانا، اس کو سامنے رکھ کر کے جب چلتا ہے تو اس کے ایمان میں جان پڑتی ہے، اخلاق اچھے درستگی کی طرف آتی ہے، عادتیں سدھرتی ہے، دین سیکھتا ہے، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے، صرف آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، میرا چلہ ہو گیا، میرا 4 مہینے ہو گئے، میں فلاں ملک میں ہو آیا، فرماتے تھے اس نکلنے میں اور اس محنت میں ہماری سوچ بدل جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا سوچ بدلے کہ روز ہمارا، اب جیسے یہ اجتماع ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے بھی سوچتے ہیں، آتے ہوئے سوچا، جائیں گے تو سوچیں گے، بیٹھے ہیں تو سوچ تو ہر وقت آدمی کے ساتھ ہے۔ فرمایا ہماری سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے قریب ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا تھی؟ کہ آپ کی سوچ جیسے حدیثوں میں ہے دائمۃ الفکر متواصل الاحزان، ہر وقت فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں کہ کس بات کی فکر؟ گھر میں چولہے نہیں جلے، نواسوں کے لیے بیٹی کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے حضور نے اپنی زبان پسوا کر سلایا، اس کا فکر نہیں تھا گھر کا چولہا اور گھر کی روٹی کی فکر کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کنبے کا کوئی فرد اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں اور عقل و خرد کو غلط استعمال کر کے اپنے ہاتھوں اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے نام جہنم اعلان نہ کرا لے۔ جیسے یہ لوگ جاتے ہیں نا باہر، دبئی، قطر، سعودیہ، کویت، امریکہ، افریقہ، انگلینڈ جاتے ہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے اعلان کرتے ہیں نا ہمارے لیے فلانا پلاٹ لے لینا، ہمارے لیے وہ ایک بلڈنگ بن رہی ہے اس میں ہمارے بھی 2 فلیٹ بک کرا لینا ہے۔ ایسے انسان 24 گھنٹے کی زندگی کھانے، کمانے، لینے دینے، نقل و حرکت میں، کہ انسان اعمال کی مشین ہے، اس کے بولوں سے عمل بنتا ہے، اس کی نظر سے عمل بنتا ہے، اس کے سننے سے عمل بنتا ہے، اور عمل 2 ہی طرح کے، یا اچھے یا برے، کہ یہ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جہنم اپنے ہاتھوں علاج نہ کرا لے۔ اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا کہ ہر انسان کو 2 قوتیں دی، ایک قوت فکر اور ایک قوت عمل، سوچنے کی طاقت۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری سوچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے قریب ہوتی چلی جائے۔ اب ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ پوری دنیا میں گھر کے میاں بیوی سے لے کر عالمی سطح پر جتنی لڑائیاں، جتنی جنگیں، جتنے جھگڑے دکاندار کے اور گاہک کے، عوام کے اور خواص کے، مالداروں کے اور غریبوں کے، شوہر کے اور بیوی کے، چھوٹے ملک کے اور بڑے ملک کے، مشرق والوں کے اور مغرب والوں، جتنے جھگڑے ہیں اس سب کی بنیاد یہی ہے
کہ ہر ایک کو یہ دعویٰ ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے. میاں بیوی میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ میاں کہتا تو گھر کے کونم بیٹھنے والی تو کیا جانے، میں جو سوچ رہا ہوں. پھر وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ نے بڑا کرم فرمایا، بڑا کرم فرمایا کہ فیصلہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا. تم جس کو صحیح کہو وہ صحیح، اور تم جس کو غلط کہو وہ غلط. بالکل نہیں، فیصلہ تو میں کروں گا. کس کی سوچ صحیح، کس کی سوچ غلط، کس کا عمل صحیح، کس کا عمل غلط، کس کی آخرت بن رہی ہے، کس کی اجڑ رہی ہے، فیصلہ میں کروں گا. اور میرا فیصلہ سنانے کے لیے میں نے بہت پکا ٹھکا، زمین و آسمان ایک خدا ہو سکتے ہیں، لیکن میرا بتایا ہوا نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سوچ صحیح غلط، عمل صحیح یا غلط، آخرت بن رہی ہے یا بگڑی، اس سب کے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے لے لو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ. حلال حرام جائز ناجائز، اس عمل سے قبر میں روشنی ہوگی، اس عمل سے قبر تنگ ہوگی، اس سے پشرات سے گزرنا. جیسے فضائل نماز میں ہے نا، یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات یوں نہیں ہے. بہت بہت بڑے بڑے علماء کہ کیا آدمی تھا یہ. جیسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ایک پورا کتب خانہ تھے. ایسے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، جنہوں نے یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کے ترجمے عربی میں بھی ہوئے ہیں، مختلف زبانوں میں ہوئے ہیں. جب بڑے بڑے علماء نے اس کو پڑھ کے کمال کیا ہے. ایسا نسخہ. اسی لیے کہ آدمی جب فضائل سنتا ہے سمجھتا ہے تو اپنا فائدہ محسوس، اس عمل میں یہ فائدہ ہے، اس عمل میں یہ فائدہ ہے. اور اگر اس کو چھوڑیں گے تو یہ نقصان کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا دیا ہے، جو دیا ہے، جو کرنے کو کہا ہے وہ کرو. اور پھر فضائل کیسے تم کرو گے؟ اپنی حیثیت سے. جیسے باپ بیٹے چلتے ہیں نا، تو بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، 8 سال کا بچہ، اس کے پیر اتنے، وہ چلے گا تو، اور باپ اس کا پیر تو اتنا بڑا. بندے جو عمل کریں گے ان کی اپنی بساط سے. اللہ وللہ المثل الاعلی، وللہ المثل الاعلی. وہ جو کچھ دیں گے اپنی شان شان دیں گے. اس لیے جو وعدے کیے ہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہدایت کا نور حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ چاہیے. اور مجاہدے میں 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے عمل صحیح ہو، جیسے عمل میں نماز ہے، روزہ ہے، یہ سارے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر، یہ سارے. کہ نماز سب سے پہلے کہ عمل ہو، صحیح ہو، اس عمل پر جو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے اس کا یقین ہو، اور یہ عمل صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اس کا نام ہے، جب جا کے مجاہدہ پورا ہوتا ہے. اور جب مجاہدہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. تو اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ انسانوں کی صلاحیتیں، ان کی عقل و خرد اور ان کی سمجھ بوجھ، ان کا وقت، ان کا پیسہ، یہ خود ان کے لیے وبال نہ بنے، بلکہ ان کی دنیا بھی جنت نشان بنے. اور سکرات میں جیسے آتا ہے نا کہ مومن کی سکرات کے وقت میں فرشتے آتے ہیں، 20 رنگ کے پھولوں کا گلدستہ،
ہر ایک کی خوشبو الگ، اور خوشخبریاں سناتا ہے تیرے لیے اللہ نے یہ طے کیا ہے، یہ طے کیا، تیرے ذکر پر، تیری تلاوت پر، تیری نماز پر، تیرے روزے پر، تیرے صدقے پر، اسی لیے فضائل ہے۔ فضائل کو دھیان سے سننا اور ہر فضیلت کی حدیث کو یوں سمجھنا کہ یہ میرے لیے تھرمامیٹر ہے۔ تھرمامیٹر جو ہے وہ ٹیمپریچر بتا دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی بخار ہو تو بتا دے، جتنے چاہے پرانے ہوں اور کام کرنے والے ہوں اور ذمہ دار کہلاتے ہوں، یہ فضائل کی ہر حدیث، فضائل ستار کا ہر واقعہ میرے لیے، آپ کے لیے تھرمامیٹر ہے۔ ایمان کی کس سطح پر ہیں، نماز حضور کی نماز سے کتنی قریب ہے، دین سیکھنے کا کتنا شوق، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کمانے خرچ کرنے، اس سے پہلے عقیدہ، عبادت، اخلاق، معاشرت جو دینی زندگی کے شعبے ہیں، کہ اس کا علم، کہ علم کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خط لکھا تھا، جماعت چل رہی تھی، اگر تمہارے سفر میں تم نے علم و ذکر کا اہتمام نہ کیا تو مجھے خطرہ ہے کہ تمہارا یہ نکلنا کہیں آوارہ گردی نہ بن جائے۔ دنیا پھرتی ہے، تم بھی پھر رہے ہو، اسی لیے ہر قدم پر علم کی ضرورت ہے، اور علم میں سب سے پہلے عقیدہ، اس لیے کہ ایمان ہی بنیاد ہے۔ آج بھی خطبے میں پڑھا تھا نا امام صاحب نے، تمام عملوں کی جان، تمام عملوں کی بنیاد وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کی نماز نہیں، روزہ نہیں، سب کچھ نہیں۔